بات تو مجھے اور کرنی ہے، لیکن ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ درشی پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ بیٹا آ گیا، دونوں باپ بیٹا، والد ولد۔ وہ آئے اور وہ بالکل ایک رنگ کے تھے، بالکل ایک ہی شکل صورت۔ تو بڑے حیران رہ گئے۔ وہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران تھے۔ تو انہوں نے جو باپ تھا اس نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں حیران ہو گئے؟ اس نے کہا کہ اتنا ملتا جلتا شکل میں نہیں دیکھا ہے، کہ بالکل ہر چیز، اور ہے بھی والد اور باپ، یعنی بیٹا اور وہ ہے باپ ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا فرق بھی تو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے ایک اور عجیب بات آپ کو سکھاتا ہوں، جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلان موقع پر جہاد کا موقع تھا، جہاد کا، تو ادھر جہاد کا موقع تھا اور ادھر میری اہلیہ کو وہ یہ بچہ اس کی پیٹ میں تھا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس بچے کو میں تمہیں امانت دیتا ہوں۔ تو جب میں واپس آیا تو گھر خالی تھا، کوئی تھا نہیں۔ دو تین دن 4 دن پہلے یہ وفات ہو گئی تھی۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ لیکن لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کی قبر سے وہ آگ نکلتا ہے، نار۔ تو میں گیا اور ہمارے ساتھ ساتھی تھے کہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری جو اہلیہ تھی بڑی نیک خاتون تھی، بڑی نیک تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خبر نے کھولا تھا، دراصل وہ اللہ تعالیٰ طرف سے وہ اس کو پیغام تھا کہ اس کو کھولو۔ دراصل وہ روشنی تھی، جس روشنی کسی آگ کی روشنی اٹھتی ہے۔ تو جب ہم نے وہ کھولا، قبر کھولا تو پردہ کیا، میں اندر گیا تو بچہ کسمسا رہا تھا اس کے پیٹ پر، یعنی وہ قبر کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔ اور اس بچے کو میں نے اٹھایا اور مجھے خواب میں یا ویسی ایک آواز آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹا امانت ہو، اگر آپ نے سب کی امانت کا سوال کرتا، ابھی تنبیہ ہے کہ دعا کریں جامع کریں، دعا کریں جامع کریں۔ بعض لوگ مزے میں آتے ہیں اور کیا وہ
ایسے دعا کرتے ہیں کہ پھر اپنی دعا پر پشیمان ہوتے ہیں. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ دعا پر پشیمانی کیسی ہوتی ہے. دعا میں احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال اس پر مجھے یاد آیا دوسری پڑے اللہ علیہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ. اہل ایمان اہل جنت کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ ان کی صفات بیان کرتے ہیں. یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. تو اس میں والکاظمین الغیظ بھی ہے، غصے کو پینے والے لوگ. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. جب ایک آدمی غلط کام دیکھیں غصے نہ ہو تو وہ یا بیوقوف ہے یا بحث ہے. غصہ آنا اور چیز ہے اور غصہ نہ نکالنا یہ دوسری چیز ہے. غصے کو قابو کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا جس کو غصہ آتا نہیں ہے وہ اچھے لوگ ہیں، بلکہ کہا کہ جو غصہ پیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کو کیا آ رہی ہے، منہ تک آ گیا پھر نیچے چلا گیا. اب یہ غصہ اس کو یہاں حلق تک آیا تھا کہ ایک تھپڑ لگاؤں لیکن نہیں لگایا. والکاظمین الغیظ. آپ کیوں میں نے اس لیے کہا کہ غصہ کی وجہ جب علم ہو یا احساس ہو تو غصہ آئے گا غلط بات پر. ایک گدھا ہے خمار، گدھا ہے، اس کو تم بہت غصے والا گدھا ہے، تکڑا گدھا ہے، پیچھے سے کہو کہ تم بڑے بے ایمان ہو، تم بڑے بے غیرت ہو، شیطان ہو، تم شیطان. اس کو غصہ آئے گا، گدھے کو غصہ آئے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. ایک عرب ہے جس کو اردو بالکل نہیں آتی، پشتو نہیں آتی، اور ایک پشتو والا یا اردو والا یا پنجابی والا اس کو ہنس ہنس کر کے گالیاں دیتا ہے، شتم گالی دیتا ہے. اور وہ بھی ہنستا ہوگا، حالانکہ سمجھدار بھی ہوگا، لیکن چونکہ وہ جانتا نہیں ہے اس شاید کہتے ہیں کہ مجھے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، خراب پتہ نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دیتا ہے. تو اس کو غصہ آئے گا، غصہ نہیں آئے گا. لیکن جب اس کو پتہ چلے تو ایک دم یہاں تم کو پکڑے گا اور تم نے مجھے گالیاں دی ہیں. ہم قطر میں تھے، ہمارے ایک شہزاد بھائی ہے، وہ الخور میں غالباً کام کر رہا تھا، ہفتے میں ایک بار آتا تھا. اس کی میری دوسری شہزاد بھائی ساتھ کچھ میں تو میں ہو گئی. ڈیرے میں تھے ہم وہاں، تو کچھ اس نے کچھ بات کی، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئی. جب الخور گیا وہاں تو رات کو آیا، واپس آیا، بہت دور تھا وہاں سے، ہمارا ڈیرا تھا صرف بہت دور تھا. اپنی گاڑی دوسری گاڑی میں آ گیا، اس کے پر سوار ہو گیا.
اس پر اس کو یہاں گلے میں پکڑ لیا. کیوں پکڑ رہے ہو یار, تم تو ابھی سفر سے آئے. اس نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچ گیا اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے. اسی لیے ہم دعا جب کرتے ہیں الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ, وہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی جانتا ہے, ہماری چالاکیوں کو جانتا ہے, ہماری اندرونی جو خباثتیں ہیں اس کو جانتا ہے. اس جاننے کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے. الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعفوہ بعد قدرتہ. ایک آدمی کی قدرت ہے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو معاف کر دیا, کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کی قدرت ہے کہ اس کو پکڑ لے, پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو دونوں میں فرق ہے, فرق نہیں, فرق ہے. تو غصہ آئے اور قدرت بھی ہو پھر بھی غصہ نہ نکالے عملاً. آپ کو کتنی بار غصہ آیا ہوگا, کبھی بڑی بادشاہ پر آپ کچھ کہہ سکتے ہو کہ چلو میں نے معاف کیا, گالی بھی دی اور معاف کیا, کوئی بات نہیں. پولیس والے نے گاڑی کو ایسا کیا ہوگا, دب دیا ہوگا شرطے نے, تم کو بڑا غصہ آیا ہوگا, لیکن وہ تم اس کو کہ میں نے معاف کر دیا. یہ معافی نہیں ہے, یہ کمزوری ہے, کیا ہے, یہ ضعف ہے. غصہ بھی نکال سکتے ہو, غصہ نہیں نکالتے. تو کاظمین اللہ والکاظمین الغیظ, یہ تو بات ہو گئی. اب غصے کے بارے میں ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ ہو. غصہ ایک طاقت ہے, غصہ ٹانک, قوہ. غصہ یہ غیظ ایک کیا ہے, ایک طاقت ہے. اگر انسان کے اندر یہ طاقت نہ ہو تو یہ نہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکے گا, نہ بچوں کی حفاظت کر سکے گا, نہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے گا, نہ دین کی حفاظت کر سکے گا. غصہ ہے نہیں. تو اللہ تعالی نے انسان کو اس کے اندر یہ غصہ رکھا ہے تاکہ اپنی دین کو بچائے رکھے, اپنی ایمان کو بچائے رکھے اور اپنے اولاد کو بچائے. اس طرح چیزوں کو اس میں خیال کرتا ہے. تو یہ تو ہوا کیا, یہ قوت ہے, اچھی چیز ہے. استعمال اس کا غلط ہے, غلط استعمال نہ کریں, بے جا غصہ نہ نکالیں. آپ ایک شخص ہے, آپ کی پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا تمہاری دین کو برا بھلا کہتا ہے, یا تمہارے باپ کو برا بھلا کہتے, آپ کچھ نہیں کہتے, یعنی آپ کو غصہ نہیں آتا, نہ نکال دوسری بات ہے, تو اس کو آپ کیا کہو گے کہ اس میں غیرت نہیں ہے, کیا نہیں ہے, حمیت نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ بات سمجھ گیا کہ یہ قوت ہے. اللہ تعالی نے ہمارے اندر جتنی قوتیں رکھی ہیں وہ زبردست قوتیں ہیں. شہوت رکھی ہے, اگر شہوت نہ ہوتی تو تم ادھر نہ ہوتے. شہوت رکھی ہے لیکن اس کو بجائے استعمال کیا ہے, گناہ ہے,
حرام ہے، غلط ہے. اس طرح غصہ قوت ہے. دوسری بات آپ سمجھیں، اس کو بے جا استعمال کرنا یہ قوت کو ضائع کرنا ہے. جو لوگ اپنی قوت کو اپنی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، دیکھو اس کی 5 بیٹے، 6 بیٹے، 10 بیٹے، 12 بیٹے، کیا آ جاتے ہیں، پھل آ جاتا ہے، ثمرات آ جاتے ہیں، اپنی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. اور جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ یا تو شادی کے قابل نہیں رہتے، یا قابل اگر رہتے ہیں یا وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس کی لاولد ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں. تو یہ غصے کا بجا استعمال غلط ہے، ضائع کرنا ہے، اس قوت کو ضائع کرنا ہے. پھر یہ اپنی وقت پر خوب کام نہیں کرتا، جذباتی ہوتا ہے. تیسری چیز ایک اور سمجھیں، اس کو قابو کرنا اعصابی ٹانک ہے، اعصابی قوت. اعصاب جانتے ہیں؟ جس آدمی پر کوئی کبھی مشکل وقت آتا ہے، اس وقت وہ گھبراتا نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کے اعصاب مضبوط ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ قوت بھی ہو، اس لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اس نے کرنا ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم پہلوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت ہم پہلوان کو جانتے ہیں. پہلوان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلوان وہ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑے، دوسروں کو گراتا ہے، یہی کو ہم پہلوان کہتے ہیں. اب پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ کہ دوسروں کو پچاڑے، دوسروں کو پینک، طاقتور ہو، بڑی بڑی پتھر اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلوان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان نہیں ہے، یعنی پہلوان ہے، طاقت ہے اس کے اندر، لیکن اعصابی پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوانی کیوں سے ہوتی ہے؟ اعصاب، انسان کے اندرونی جو قوت ہے. شیر زیادہ طاقتور ہے جسمانی لحاظ سے یا ہاتھی زیادہ طاقتور ہے؟ مجھے بتاؤ. ہاتھی. ایک ہاتھی پر 100 شیر لاد لے اس کو وہ لے جائے گا. ایک شیر پر ہاتھی پاؤں رکھے وہ وہاں بیچارہ خڑ پر ہو جائے گا. لیکن ہاتھی شیر کو دیکھ کر شیر بھاگتا ہے یا ہاتھی بھاگتا ہے؟ وہی افغانستان کے معاملہ ہے. شیر بھاگتا ہے یا کون بھاگتا ہے؟ ہاتھی. تو ہاتھی بھاگتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہ دل نہیں ہے جو شیر کے اندر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلوان کی طرف اشارہ کیا کہ اصل پہلوان ظاہر ہے ہاتھیوں کا ریوڑ ہے. ایک شیر آتا ہے، اس کو بگا لیتے ہیں. اس کو اگر 1000 گیدڑ ہو، 1000 گیدڑ ہو، ایک شیر کافی ہے اس کے لیے. گدے ہو، ایک شیر باقی کافی ہے.
وجہ کی ہے کہ بات طاقت کی نہیں ہوتی، بات دلی قوت کی ہوتی ہے، قلبی قوت کی ہوتی ہے، کس کی قلبی قوت کتنا مضبوط ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پہلوان کو جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور اس کو پیے۔ پوچھے سمجھ گئے؟ غصہ آئے پیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتایا اور پہلوان بھی بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دل میں قوت پیدا ہو جائے تو برداشت شروع کرو۔ کیا کرنا شروع کرے؟ برداشت، حلم شروع کرو۔ آپ دیکھتے ہیں جذباتی لوگوں کے اندر زیادہ قوت نہیں ہوتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جذباتی ہوتے ہیں، جذبات جلد آتے ہیں جلد ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ تو اس کو دوسری باتوں پر آتا ہے، لیکن جب نکالتا ہے وہ جس کی فٹ جگہ ہوتی ہیں، صحیح جگہ ہوتی ہے، تو پھر اتقو غضب الحلیم، پھر ڈرو حلیم کی غضب سے۔ وہ ایسے پھر 10 لڑ دے بندی وہ کی تو سب پتہ ہو لگی، آپ کو پتہ لگا چلائے گا، ایسا تم کو مارے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اعصابی پہلوان بن جاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غصہ پینا شروع کر دے۔ غصہ کا آنا اس کی بس میں نہیں ہے، لیکن غصے کا نکالنا نہ نکالنا اس کی بس میں ہے۔ یہ آج سے ٹھان لے جو غصے والے ہو کہ میں نے غصہ نکالنا نہیں ہے، غصہ آئے گا نہیں نکالوں گا، لیکن جب آپ بوڑھی ہو جائیں گے، اب طاقتور ہے، اعصاب کمزور ہو جائیں گے، پھر بڑبڑ کرو گے۔ اب دیکھا ہوگا جو بڑے بوڑھی ہوتے ہیں، بوڑھی کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو اس کی بری کھول جاتی ہے، بس بیٹھ رہے وہ بلی کو بھی گالی دیتا ہے، مرغی دجاج کو بھی، مرغی کو بھی کیا کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اور بچہ آتا ہے اس کو جب تپڑ مارتے نہیں کرتے ہیں، بھائی بچہ ہے مارتے ہو کیوں؟ اس بیچارے کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس کی بوری کھول گئی ہے اس کی۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں وہ تسمے ہوتے تھے جوراب کے، جوراب نہیں، ابھی دیکھو پکڑا ہے اس نے، پھر اس پر ہم اوپر سے پھر ہم باندھ دیتے، وہ نہیں ہے اس کا تسمہ ہم اوپر سے باندھ دیتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا تو نیچے جاتی تھی وہ۔ تو اس طرح جب تمہاری کمزور ہو جاؤ گی تو تمہارے اعصاب تو کمزور ہوں گے اور بھی کمزور ہو جائیں گے، تو بچے دعا کریں گے کہ اللہ جلدی سے اس کو لے جائے، ایک طرف کر دے۔ بعض دعاؤں کی یاد ہے کہ میرے والد اتنا غصہ کرتا ہے، اتنا کرتے ہیں کہ ہمارا تو ہمیں تو ہم پر زندگی تنگ کی ہے، کیا کریں؟ دعا کریں۔ تمہیں کیا اب میں جانتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ یا تو غصہ ٹھیک ہو جائے، وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا مار دے۔ تو یہ بات یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کی اس کو قباحت معلوم ہو جائے۔ اب اس کا علاج کی طرف آتے ہیں۔ بیماری تو معلوم ہو گئی، نقصان بھی معلوم ہوا، فوائد بھی معلوم ہو گئے کہ تاکہ اپنی جگہ پر تو غصہ نکالتی نہیں ہو، بجا نکالتے ہو، اختلافی مسائل میں غصہ نکالتے ہو، اور جب بڑی بڑی مسائل ہے، سود ہے، اس پر تم کو غصہ نہیں آیا،
اور غلط بل پاس ہو رہا ہے ہم جنسی کا، اس پر تم کو غصہ نہیں آ رہا ہے، اور جو بڑے بڑے یہاں کیا وہ فحاشیاں ہوتی ہیں اس پر تم کو غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہے تو بیچارے ہاتھ کہاں پکڑے، یہاں پکڑے یہاں پکڑے، اس پر تم کو غصہ آیا ہے، بڑے خفا ہے. اختلاف ہے، یہ نہیں کہ خواہی ٹھیک ہے خواہی ٹھیک ہے، دونوں گنجائش ہے. اس گنجائش پر تمہیں بڑے غصے آتے ہیں، اور جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں تم خاموش ہو، بیجا غصہ نکالتے ہو تو اپنی جگہ پر غصے کے لیے تمہارے لیے جگہ نہیں رہ گئی. تو پہلی بات تو یہ کہو کہ میں غصے کا مریض ہوں. کیا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو مریض سمجھو گے تب تمہارا علاج ہوگا. میرا ایک دوست ہے، بلکہ وہ بڑی بزرگ آدمی ہے، اس کا نام ہے حکیم مسعود الرحمان صاحب، ٹیکس کا ہے. یہ ہمارے حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلفاء میں ہے. بڑے پیارے من نثار آدمی تھے، آدمی ہے الحمدللہ، تو حیات ہے. تو انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، اس کے بعد اس کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ بچائے، میں نے سنا ہے کہ بلڈ پریشر والوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جس کا خون گرم ہوتا ہے نا، میں تو یہی مان لیا ہے، خون زیادہ گاڑھا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے، چلتا نہیں ہے تو وہ دماغ پر خرابی پیدا کرتا ہے. وہ غصہ کرتا تھا وہ. تو میں نے سوچا کہ تو حضرت تو حکیم صاحب تو بہت حلیم آدمی ہے، بڑے ملنسار آدمی ہے، اب اس کو غصہ بہت آئے گا. یہ بات اس پر نظر سوچو. تو انہوں نے میں نے اس کو پوچھا کہ حضرت آپ کو تو غصہ بہت آئے گا، کیونکہ بلڈ پریشر سنا ہے کہ بلڈ پریشر والوں کو وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، دماغی پریشر زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ غصہ مجھے آتا ہے واقعی، لیکن میں اپنے آپ کو حکیم تھا نا، حکیم تو حکیموں کی بات ہی کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو غصے کا مریض سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بات بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا بلڈ پریشر ہے، تم کو چھوٹی سی بات اتنی بڑی نظر آتی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں. خیال آ گیا؟ اگر ایک آدمی نے مچھر کو نہیں دیکھا ہے، مچھر جانتے ہو، یا مکھی یا بھیڑ، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، بمبرا ہوا اس بھیڑ نہیں دیکھا ہے، وہاں ہے کوئی یہ چیز ہے نہیں، اور اس نے خوردبین لگایا. خوردبین جانتے ہو؟ خوردبین وہ جو جراثیم دیکھتے ہیں، بڑی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں اس کو. دوربین، ایک دوربین ہوتا ہے، ایک خوردبین ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں. یہ سائنسدان دیکھتے ہیں اس میں کیڑے ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اگر اس نے ادھر خوردبین لگائی اور خوردبین میں اس نے مچھر یا وہ قمل وغیرہ دیکھ لیا، کوناک وغیرہ تو کیا کہتے ہیں وہ، تو اس کو وہ جب وہ دیکھے کہ اس کے اتنے بڑے تھے، بڑے پہاڑ کی برابر ہے، کیونکہ وہ تو چھوٹی چیز کو بہت بڑا کرتا ہے، تو یہ بھاگے گا. مجھے لوگ پکڑیں گے، بھائی کوئی نہیں، مچھر ہے نہیں، مکھی ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہے.
لیکن جس نے ایک بار مکھی یا وہ کیڑا کی اس کو کیا کہتے ہیں وہ کٹ مرنا بولتا ہوں میاسا مچھر دیکھا ہو، پھر اس کے بعد اس کو دوربین لگایا جائے تو پھر اس سے وہ ڈرے گا، ایک دم وہاں مار دے گا. وجہ کیا اب فرق سمجھ گیا. ایک نے اپنی آپ ایک نے سمجھا ہے، ایک نے سمجھا نہیں ہے. تو آپ اپنی بیماری کو سمجھو کہ میں غصے کا بیمار ہوں، بات معمولی ہے لیکن مجھے دیو نظر آتا ہے. اس طرح کا کسی آدمی کی وہم ہو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بات کتنی ہے، بات اتنی بڑی نہیں ہے، خام خام میں نے اتنا زبردست بڑی بات بنائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی میں کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی بات یہ کہ آپ کو جو وہمی قسم کے لوگ ہیں اس کے لیے بھی یہ بات ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے نوٹ کر لیتے ہیں. او پھر یہ قصہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، کیا ہوگا. مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. میں کہ مر جاؤ اور کیا ہو گیا، اس کی بات وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اپنی ایک تم بیمار سمجھے، یہ بات آپ نے سمجھ لی. دوسری بات یہ کریں کہ ہر صبح جب اٹھیں تو تمام گناہوں سے توبہ کریں، محاسبہ کریں، وہ کیا وہ وعدہ کریں کہ میں انشاءاللہ آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، جو جس بات کا مریض ہے یہ نہیں کروں گا بس. پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ رب العالمین میں نے تو کہہ دیا، تو میری مدد فرما اس میں. پھر ہمت کریں، غصے وقت آ جائے گا، غصہ جہاں غصہ آ جائے تو اگر آپ حدیث شریف میں تو یہ بتایا ہے کہ اگر جا رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو نہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. لیکن کبھی کبھی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے، بیٹھنے لیٹ سے نہیں جاتی. میں نے کہا بیٹھنے لیٹنا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا چچا زاد بھائی وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ الحور گیا تھا، وہاں سے آ گیا سوار ہو گیا. مہین وہ نا اچھا بولیے. تو لیکن آج کل کبھی کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے، جیسے کوئی بیماری ڈسپرو سے جاتی ہے، کوئی آدمی تو اسی پھر زیادہ انجیکشن سے جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے پھر ایک کام کرنا ہوگا، خوب کوشش کرو، میں ہمت کرو. لیکن اگر آپ کے اندر جب غصے کی بات آ جائے کہ غصہ تم کو غصہ آ گیا بات چھٹی ہے، غصہ تم کو آ گیا تو آپ اٹھیں. لیکن ایسے نہ اٹھیں پھر آپ اس ڈر کے اندر آپ کیا نکال دو گے، اپنا غصہ نکال دو گے. نہیں، نکسیا ناک پکڑ لیں کہ نکسیر ہو گیا ہے، کوئی ایسی ترتیب بنائیں یا پیٹ پر ہاتھ رکھیں، وہاں سے چلے جائیں. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ایسا نہ کہو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم شیطان میں تم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ نفس بڑا شرارتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے تم کو کیا کرے گا، وہ آپ سے اپنا بات وہ کروائے گا کس طرح. تو آپ ایسا کریں کہ وہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے جائیں. جب غصہ سب نے آپ کو سمجھائیں کہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، خواہ غصہ کرتے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا، میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ مجھے کتنا معاف کرتا ہے. آپ یہ غلطی کرتے نہیں کرتے، وہ غلطی جو حرام ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تمہیں، فوراً تم کو نہیں مارتا. تو کیا کریں، وہاں مجلس سے اٹھیں، یا اگر گزارا ہو سکتا ہے لیٹنے میٹنے پر ہو تو آپ لیٹ پہلے سے ہیں تو پھر آپ وہاں کہیں جائیں تاکہ آپ غصے کو نکالنے کی نوبت نہ آئے. بالفرض اگر آپ سے غصہ نکل گیا، بالفرض
اگر آپ سے بالفرض نہیں بلکہ نکل جاتا ہے، غصہ نکل گیا، تو پھر جس مجلس میں تم نے غصہ نکالا ہے اس مجلس میں اس سے معافی مانگے. ایسا نہ ہو کہ یہاں اس کی کچھ تھوڑی سی بات کی بیچارے نے زبان غلط ہو گیا، آپ نے کہا تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، میں تم کو ایسا کروں گا، تم کو پستول سے ماروں گا، کوئی ایک تھپڑ بھی دے دیں، جب اکیلے ہو جائیں پھر کہ مجھے معاف کر دو. ایسا نہیں. جن لوگوں کے سامنے تم اس کو بےعزت کیا ہے، غصہ کیا ہے، اس سب کے سامنے کہو کہ مجھے معاف کر دیں. خبر ہے کچھ اس سے تمہارے اندر ایک دن کرو گے معافی مانگو، دوسرے دن کرو گے، آپ کو نفس ملامت کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتا ہے کیا ہے. تو خود بخود کیا ہو جائے گا، تمہیں مل گیا. اور جب رات ہو جائے تو احتساب بھی کرے کہ میں نے کون کون سی بات غصہ نکالا ہے. اگر یاد نہ آیا ہو تو اب یاد کر لیں، اب بھی اس کی اضافہ بعد میں اضافہ کر سکتے ہیں. توبہ کریں، اپنے پر جرمانہ لگائیں. جرمانہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں ثواب بھی دیتا ہے اس پر. قسم کیا روزہ توڑ دیا، قسم کیا تو کیا کہتے ہیں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پھر تم خیال نہ آئے وہ نہیں قسم. ایمان کو توڑنا ہے، ایمان یمین. تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، یہی وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا ہے، یا روزہ رکھنا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں مسلسل، تاکہ درمیان میں تم کو آرام نہ آئے. اگر کوئی غلط کام کیا، ایک روزہ قصداً توڑ دیا، تو پھر کیا کرو، پھر تم ایسے غلطی نہ کرو. اب آپ غلطی کرتے ہو، توڑوں گا تو کیا 60 روزے آئیں گے، 60 روزے آئیں گے. اور احتیاط کرتے ہو، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہوگی کہ آدھا روزہ رکھو تو ہر کوئی توڑے گا، یا 1 روزہ رکھو، اپنی خواہش پوری کرے گا. تو جرمانہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھاری ہو کہ تمہاری نفس کو کھینچے ہو. کیا نفس کو کھینچ. تو کیا کریں گے، اپنے آپ کو غصے کا مریض سمجھو. پھر غصے نہ نکالنے کے لیے دعا بھی کرو، اپنے حلم کے لیے دعا بھی کرو. تیسری بات، جب غصے کا موقع ہو تو آپ کو اپنی وعدہ دعا یاد ہوگی، اگر یاد تو اٹھ جاؤ، لیکن ایسے انداز سے اٹھ جاؤ کہ اس میں غصے کا اظہار نہ ہو. ایک غصے کا عملی اظہار بھی ہوتا ہے، نہ عملی نہ زبانی. جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں تو تیسری بات، اگر وہ کہ تمہاری بیٹا ہے یا کوئی وہ ہے جس متاحت ہے، تو اس وقت اس کو کچھ نہ کہیں. بعد میں اس کو اگر اس نے سخت کوئی غلطی کی ہے بڑی تو اس کو سمجھائے، یا مصنوعی سا غصہ بنا کر اپنے لا کر اس کو تھوڑا سا ڈانٹ پٹ کریں. لیکن اگر آپ نے اس غصے وقت کچھ کام عمل کیا تو خطرناک ہوگا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا. تو یہ، اور اگر غصہ نکال دیا مجمع میں کسی پر بے وجہ، تو اس لوگوں کے سامنے معافی مانگے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا غصہ قابو ہونے لگے گا انشاءاللہ. صبر و حلم سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں عام طور پر. یہ